اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فعارضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ محبوب جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے جنگ تبوک سے مدینہ طیبہ، تو وہ منافقین جو نہیں آئے ساتھ، وہ اعراض کرتے ہوئے، بہانے بناتے ہوئے، اعتذار کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، عذر پیش کرتے ہوئے کہ ہم نہیں جا سکے، مجبوری ہو گئی۔ میں ان سے کہہ دو کہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں، اور پھر اللہ اس کا رسول ان کے کاموں کو دیکھیں گے، اب کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، واقعی صحیح ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھ لو کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس نے تمہیں سب کچھ پھر بتانا ہے، کیا تم کرتے رہے ہو، کیا سوچتے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی آپ کے سامنے جب تم ان کے پاس آؤ گے نا، اے مجاہدین اسلام، نبی کے غلاموں، حضور کے ساتھ جب واپس آؤ گے، وہ تمہارے سامنے آ کے یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، اس لیے لتعرضوا عنہم، تاکہ تم انہیں معاف کر دو، لیکن فاعرضوا عنہم، درگزر کرو ان سے، اعراض کرو، منہ پھیرو ان سے، ان کے پیچھے نہ پڑو، برا بھلا ان کو نہ کہو، چھوڑ دو ان کو۔ کیوں؟ انہم رجسن، وہ ناپاک ہیں، اندر سے پلیت ہیں وہ، اماواہم جہنم، جزارہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، دوزخ ہے منافقوں کا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا، اب ان سے بول کلام نہ رکھو، 80 کے قریب لوگ تھے وہ۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کے کسبوں کا، ان کے کرتوتوں کا، ان کو چھوڑ دو، جہنمی ہیں اور یہ پلیت ہیں، انہوں نے پاک نہیں ہونا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، لیکن فإن ترضوا عنہم ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اے میرے محبوب کے غلاموں، صحابہ کرام، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے نا، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فاسق ہیں، وہ دل سے بے ایمان ہیں، برے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے علاوہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو اعراب ہیں، جو گوار ہیں، جو دیہاتی ہیں، پینڈو ہیں، جن کے پاس بہت کم ایمان کی باتیں پہنچتی ہیں اور علم کی باتیں پہنچتی ہیں، دین کی باتیں پہنچتی ہیں، وہ سخت ہوتے ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ وَأَجْدَرُ اللَّهِ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور دیہات میں رہنے کی وجہ سے ان کا یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو نہ پہنچے، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں ان پر کم پہنچتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ ان کو پہنچتا ہے اس کے مطابق وہ سوچتے اور کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ علم اور حکمت کے مطابق۔ اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمتوں والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں،
اگر تمہیں نرمی کا حکم دیا تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، منافقوں کے ساتھ سختی نہ کرو، حکمتیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان بھی لے آئے، نہ ایمان لائے گا تو جب وہ کلمہ پڑھتا تمہارے سامنے اس کو مارو گے تو لوگ کہیں گے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، حالانکہ ہے وہ منافق کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن حکمتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی، جو علم والا اور حکمتوں والا ہے، ہر کام میں اس کی حکمت ہے، کیونکہ فی الحکیم لا یخلو الحکمت، حکیم کی دانا کی کوئی بات جو ہے وہ حکمت سے دانائی سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم عظیم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔